السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستوں، چند مہینے پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اسائلم سیکرز کے لیے خوشخبری کے طور پہ، لیکن آج وہی ویڈیو اسی انفارمیشن کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹا سمجھ لیں، اگر وہ ہو جائے تو پھر بڑا بن جائے گا، جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے۔ اس سے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آگاہ کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینوں میں ہم نے کافی زیادہ ہائپ سنی تھی کہ ڈبلن معاہدہ جو ہے اسائلم سیکرز کا وہ ختم ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد کافی زیادہ بینیفٹ ملنے والے تھے اسائلم سیکرز کو۔ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروں گا ڈبلن معاہدے کا۔ ڈبلن معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی اسائلم سیکر جس کنٹری میں سب سے پہلے پاؤں رکھتا ہے، اسی میں سب سے پہلے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہاں پہ اسائلم اپلائی کرے۔ اگر اس کنٹری میں وہ اسائلم اپلائی کر دیتا ہے تو پھر کسی اور یورپی ملک میں جا کے اسائلم اپلائی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ کسی اور یورپی ملک میں جا کے اسائلم اپلائی کرتا تھا، کیونکہ یہ سینٹرلائزڈ سسٹم ہے، اس وجہ سے اس کو ڈپورٹ واپس اسی کنٹری میں کر دیا جاتا تھا جہاں پہ اس نے سب سے پہلے اسائلم اپلائی کیا تھا۔ یہ ایک قسم کی پاؤں میں زنجیر تھی اسائلم سیکرز کی کہ وہ کسی اور کنٹری میں جا کے اسائلم اپلائی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ڈبلن معاہدہ ختم ہونے کے بہت زیادہ چانسز بن چکے تھے۔ یورپی یونین نے اناؤنس کر دیا تھا نیا لا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو جلد قانون کا حصہ بنا دیں گے۔ لیکن آج سے ایک دو ہفتے پہلے جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں فرانس میں اور آسٹریا میں، دہشت گردی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان معاہدوں پہ دوبارہ سے خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ مسئلہ کیا بنا ہے کہ فرانس کہہ رہا ہے کہ جو ریسٹرکشنز ہیں، بارڈر ریسٹرکشنز، ان کو بحال کیا جائے، شنجن سٹیٹس کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ دوبارہ سے لاگو کی جائیں۔ آسٹریا نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے، اور آسٹریا نے بھی یہی کہا ہے کہ شنجن سٹیٹس کے جو بارڈر ہیں ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے، اور فرانس نے بغیر یورپی یونین کا مطلع کیے اپنی جو بارڈر فورس ہے ان کو بارڈرز پہ لگا دیا، اور زیادہ سے زیادہ ریسٹرکشنز ابھی سے سٹارٹ کر دی ہے۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ مزید ریسٹرکشنز آئیں اور یہ شنجن معاہدہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ جیسے شنجن معاہدہ خطرے میں پڑتا ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے ڈبلن معاہدے پہ بھی جو ختم ہونے کے چانسز تھے وہ بھی معدوم ہو جائیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں حصہ نہ بن سکیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ ریلیکسیشن ملنی تھی کہ اسائلم سیکرز کو جو یورپی یونین میں آتے ہیں ان کے لیے یورپ جو ہے وہ اوپن ہو جانا تھا۔ لیکن اب فرانس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے سب سے کی جو کریکٹر ہے اس سارے پرابلم کا وہ فرانس ہے، اس کے ساتھ وہ آسٹریا بھی ساتھ دے رہا ہے، لیکن باقی کنٹریز نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ ابھی انہوں نے کوئی بھی ایسا رد عمل نہیں دیا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ فرانس آسٹریا کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فرانس آسٹریا کا ساتھ دیتے ہوئے شنجن سٹیٹس کے بارڈرز کی جو رول ریگولیشن ہے ان کو چینج کرنے جائیں، یا وہ ان کے لیے کوئی متبادل راستہ تلاش کریں، متبادل سیکورٹی جو عوامل ہے وہ تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام ریلیکسیشن آلریڈی شنجن سٹیٹس کی ہیں وہ ختم کر دی جائیں، کیونکہ اسائلم سیکر تو بغیر ڈاکومنٹس کے ہوتا ہے اور اس کا بارڈر کراس کرنا بہت ضروری ہے۔ بارڈر کراس کر کے جائے گا تو نئی ملک میں اسائلم اپلائی کرے گا، ادروائز کس طرح اسائلم اپلائی کر سکے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ایک طرح سے تھوڑی سی بیڈ نیوز جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔